وسلم کو حکم دیتے ہوئے 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، کسی ایک برادری، کسی ایک قبیلے کے رسول تو نہیں تھے، آپ تو پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے آپ رسول ہیں، لیکن اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کو واعظ کرنے اور ان کو ڈرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ احادیث میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی کھانے کی، اور ان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا، اور دعوت کے بعد اللہ کا حکم ان کو سنایا۔ تو یہ بھی ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کریں۔ گھر والے رشتہ دار، ان کو جہاں صدقہ خیرات اور اچھے تعلقات رکھنے کا حکم ہے ان کے ساتھ، ویسے ہی ان کے ساتھ نماز، روزہ اور دین کے معاملے میں ان کی رہنمائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں قرآن کی یہ چند آیات سننے کے بعد امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ پر ہم نگاہ دوڑائیں تو 40 سال تو وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ کتنا عرصہ ہے جی؟ 40 سال۔ ایک یہ دور ہے، ایک آپ کا ہجرت سے پہلے والا ابتدائی نبوت کا دور ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزرے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور 10 سالہ وہ دور ہے جس کو مدنی دور کہتے ہیں، جو مدینہ منورہ میں آپ نے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ جو 3 حصے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، نبوت سے پہلے 40 سالہ دور، اور ہجرت سے پہلے 13 سالہ دور، اور ہجرت کے بعد 10 سالہ دور، ان تینوں ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوا ہے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہیں پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں آپ نے دیکھا، اور پہلی دفعہ وحی کی کیفیت سے آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب وہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، ظاہر بات ہے وحی کا بوجھ تھا، وحی کی کیفیت تھی، وحی کے حالات تھے۔ آپ تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی، گھر تشریف لائے، ہماری امی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، انسانی فطرت ہے، جب کوئی عجیب معاملہ ہوتا ہے انسان کے دل میں خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔
آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا، چادر ڈال دی اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئیں اور آپ کے سر مبارک پہ ہاتھ بھی پھیرنے لگیں، دبانے بھی لگیں، اور ساتھ ساتھ تسلی کے خوبصورت بول بھی ارشاد فرمائے۔ سنیے وہ کیا ارشادات تھے اور ان میں صلہ رحمی کی کیا تعلیم سامنے آئے گی۔ اماں جی آپ کے اپنے ہاتھ آپ کے سر مبارک پر پھیر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگیں، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ نے فرمایا نا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اپنی جان پہ خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوگا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو غمناک نہ کرے گا، کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اب دیکھنا میں نے عرض کیا تھا وہ 40 سالہ دور آپ کا اعلان نبوت سے پہلے، اس میں بھی آپ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ پہلی وہی تو آج نازل ہوئی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلی وہی تو آج نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کی بات حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اعلان نبوت سے جو پہلے 40 سالہ دور گزرا آپ کا، وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہوئے گزرا ہے۔ سنیے ذرا پوری بات سنیے اماں خدیجہ کی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، کبھی بھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو اس کا آپ بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں اور حق اور سچ بات کہنے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں اللہ کبھی اس کو دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ دور تھا آپ کا اعلان نبوت سے پہلے، اور اس کے اندر بھی آپ صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، ابتدائی دور ہے اعلان نبوت کے بعد آپ نے ابتدائی اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ آپ کے نبوت کا چرچا دائیں بائیں ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ نے سلاطین اور بادشاہوں کو خط بھی لکھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی آپ نے خط لکھا، اس کے پاس گیا۔ اب وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کون ہے اور کیسے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر مکہ سے، عرب سے کوئی قافلہ آیا ہو تو قافلے کے کسی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اتفاقاً مکہ سے قافلہ گیا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ ابو سفیان چونکہ اس قافلے کے امیر اور سردار تھے، ان کو اس کے دربار میں، روم کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو روم کے بادشاہ نے مختلف سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی تعلیم آپ کی کہ عبادت اللہ کی کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، سارے بولیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں سچ بولو، وہ کہتے ہیں پاک دامن رہو، وہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں،
اب آپ دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو تعلیمات دینا شروع فرمائی، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، سچ بولنے کا حکم دیا، حسن سلوک کرنے کا رشتہ داروں کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامن رہنے کا، امانتیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو تعلیم ہے اس میں بھی بولو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کا حکم دیا گیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسرا وہ دور تھا ہجرت کے بعد، اس میں بھی آپ نے صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور ان کے والد بھی بڑے عالم تھے یہود کے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، غور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پہلی ملاقات میں جو پہلی بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی وہ کون سی ہے؟ عبداللہ ابن سلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات میں نے رحمت کائنات سے یہ سنی، آپ ارشاد فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا الصلاة والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سلام کو عام کرو۔ پہلا کام کیا بتایا؟ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تعارف ہو یا نہ ہو، سلام کو عام کرو۔ نمبر 2 وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، صلہ رحمی کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 3 فرمایا صلو الصلاۃ والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں راتوں کو اٹھ کر رب کے سامنے نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ 4 کام کرنے کا آپ نے حکم دیا اور ساتھ بشارت سنائی، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جایا کرو۔ یہ 4 کام کرو، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رب کی جنت میں داخل ہو جایا کرو۔ تو یہ 3 دور تھے نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کا دور بھی میرے نبی کا صلہ رحمی کرتے ہوئے گزرا ہے، اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کا دور بھی آپ کی تعلیمات میں صلہ رحمی کی تعلیمات ہیں، اور ہجرت کے بعد مدنی دور کے اندر بھی اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اب آئیے کچھ ارشادات سن لیجیے اللہ کے نبی کی صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرے رزق میں برکتیں ہوں، میری عمر کے اندر برکتیں ہوں، میری زندگی میں برکتیں ہوں۔ اور توجہ کرنا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک رزق میں اضافے کی ہرس، یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ بڑھتی رہتی ہے، جو عمر زیادہ ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے مال پیسہ بھی زیادہ آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 2 عمر میں اضافے کی ہرس، بندہ کہتا ہے میری زندگی زیادہ ہو، میں موت سے بچ جاؤں، بوڑھا ہو جائے گا پھر بھی کوشش کرے گا کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائی لوں، کوئی اچھی خوراک کھاؤں تاکہ موت سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں انسان کی بڑھتی رہتی ہیں، رزق کی ہرس بھی بڑھتی رہتی ہے، زندگی اور عمر کی ہرس بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے میرے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جائے، میری زندگی اور عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، یا رسول اللہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو بتاؤ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے،
اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم الانصاب سیکھو، نسب کا علم سیکھو۔ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، برادری کے لوگوں کو پہچانو۔ کیوں یا رسول اللہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب تم اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچانو گے، صلہ رحمی کرو گے، اور صلہ رحمی کرو گے، رزق میں بھی برکت آئے گی، عمر میں بھی برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکتیں دے کر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی قبیلے اور قوم میں رہتے ہیں، کسی علاقے اور شہر میں رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کفر بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ فسق و فجور کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ان کی ہوتی ہیں، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر اتنے آپس کے اندر گھل مل کر رہتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے دیگر اعمال کو دیکھو، اللہ ان پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن حسن سلوک کو دیکھ کر، برادری کے ساتھ اچھے تعلقات کو دیکھ کر اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے بھائی بھائی کا مخالف ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، اتنا دشمن دوسروں کے ساتھ انسان دشمنی نہیں کرتا جتنی برادری والے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے چکر میں پڑے ہوئی ہیں۔ تو بے برکتیاں تو پڑی ہوئی ہیں نا۔ جب اپنے گھر میں، اپنے برادری میں، اپنے خاندان میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے برکتیں آئیں گی، وہاں ہم نے توڑ کر رکھے ہوئی ہیں تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں، میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی پاک کا نام ہے درود محبت کے ساتھ خود بخود پڑھا کرو، کہنا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیے جائے اور وہ درود نہ بھیجے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے کہ مصافحہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اور میں نے تھام لیا ہاتھ اللہ کے نبی کا۔ اور یہ ایسی باتیں تھیں صحابہ کرام فخر کے لیے بتایا کرتے تھے۔ مثلا بعض صحابی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں جب یہ بات نبی پاک سے سن رہا تھا سواری میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اعزاز ہوتے ہیں آپ کے قرب کو بیان کرنے کے لیے۔ اور آپ حضرت معاذ فرماتے ہیں پتہ ہے جب نبی پاک یہ بات بیان کر رہے تھے، ایک لکڑی وہ کجاوے والی، اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، اس کی لکڑی بیچ میں تھی اور بیچ میں کوئی بندہ نہیں تھا، میں تھا اور نبی پاک تھے، تب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بعض صحابہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جو بندے اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک کی ٹانگ اور ران کا کچھ حصہ دوسرے پر آ جاتا ہے، تو بتاتے ہیں اللہ کے نبی کی ران کا حصہ میری ران کے اوپر تھا، اتنے میں وہی کی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے میری ٹانگ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے ڈر لگا کہ ٹوٹ ہی نہ جائے، وہی کا بوجھ تھا۔ تو یہ قرب بیان کرتے ہیں صحابہ۔ اب عقبہ بن عامر کی حدیث سنا رہا تھا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اور پھر میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، اور ہاتھ کا تھامنے کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، مجھے بتائیے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ وہ اونچا عمل جس پہ اللہ بھی خوش ہو جائیں، وہ اونچا عمل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ دبا کر فرمایا عقبہ سلمن قطع کا، جو رشتہ داری میں تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اللہ کی بارگاہ میں تیرا احترام بڑھ جائے گا۔ ابھی عمل تو بڑا مشکل ہے، جو تعلق توڑے
اس کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اے عقبہ جو تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ نمبر 2، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ نمبر 3، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کیا کر۔ یہ 3 عمل اگر تو کرے گا، اتنا اعمال میں آگے نکل جائے گا، عرش پر رب بھی تیرے اوپر راضی ہو جائے گا، فرش پر اللہ کا نبی بھی تیرے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ان تینوں باتوں میں غور کرنا۔ جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ، کتنا مشکل کام ہے۔ ہم تو بڑی مشکل کے ساتھ اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑے۔ چلو آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرے تو وہ بدلے میں کرے۔ فرماتے نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے اگر کوئی اس کے ساتھ رشتہ توڑے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ کمال تو یہ ہے نا، جب ایک آدمی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، بدلے میں تو خواہ مخواہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا نا۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کمال تو یہ ہے اگر کوئی قطع رحمی کرے پھر بھی تعلق جوڑو۔ یہ ہے افضل ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں، جو تجھے محروم رکھیں تو اس کو عطا کر۔ اور ہمارے ہاں تو ہم نے نشان لگا کے رکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی پر اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا، میں بھی 1000 سے آگے پیچھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جتنا اس نے دیا تھا اتنا میں دوں گا، اور اگر اس نے کچھ نہیں دیا تو میں کہوں گا اس نے مجھے کیا دیا کہ میں اس کو دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے تو اس کو بھی عطا کرنے والا بن جا رب کی رضا کے لیے۔ یہ افضل ترین عمل ہے اور یہ تجھے رب کے ہاں محبوب کر دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور نمبر 3 آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ظلم کرے اس کو معاف کر۔ ہاں جی، ہم لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، سب اس میں شامل ہیں، بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات تو برداشت کی نہیں جاتی، وہ تو پہلے سے برداشت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ کوئی غلط بات کرے، بندہ برداشت کرے۔ اگر میں غلط بات برداشت نہیں کرتا تو پھر میں گویا کہ برداشت ہے ہی نہیں میرے اندر برداشت ہے ہی نہیں۔ برداشت ہے اگر کوئی غلط بات بھی کرے تو بندہ اس کو پیار سے سمجھائے اور اس کو برداشت کرے، تو برداشت تو اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تک میں نے چند باتیں قرآن کی آیات اور احادیث، سیرت کے چند پہلو صلہ رحمی کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس کا دوسرا رخ 2-4 منٹوں میں وہ عرض کرتا ہوں، وہ ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ قطع رحمی، تعلقات ختم کرنا۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے قرآن پاک کی آیت میں نے پہلے شروع میں عرض کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورۃ الرعد میں اللہ کریم نے فرمایا تو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، تعلقات کاٹتا ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنت بھی ہے، اس کے لیے جہنم کا گھر بھی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دھکا لگانا پڑتا ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا لوگوں قطع تعلقی سے بڑھ کر ایسا اور کوئی گناہ نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دے۔ قطع تعلقی والا یہ وہ جرم اور
اور وہ گناہ ہے، آخرت تو آخرت ہے، اللہ دنیا میں عذاب دینا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے قطع تعلقی کرنے والے پر۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم، نبی پاک کے صحابہ میں عظیم نام عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا یہ پیارا صحابی، نبی پاک کا چہیتا صحابی، ستاروں میں ایک ستارہ، نبی پاک کا چاہنے والا، اس امت کا بہت بڑا فقیہ، اس امت کا بہت بڑا امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درس کا حلقہ لگایا ہوا ہے، آپ نے بیان فرما رہے، قرآن کا درس دے رہے ہیں یا حدیث کا درس دے رہے ہیں یا فقہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ایک درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ نے درس مکمل فرمایا توجہ کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بات سننا، میری بات نہیں، میرے کسی استاذ کی بات نہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود نے دعا سے پہلے کہا، لوگوں اب ہم اللہ سے مانگنے لگے ہیں، اب ہم اللہ سے فریاد کرنے لگے ہیں، اب ہم اللہ کے سامنے دامن پھیلانے لگے ہیں، اگر ہمارے حلقے میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے قطع تعلقی کا گناہ کیا ہوا ہے، جو کٹ کے رہتا ہے رشتہ داروں سے، اگر اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو بگاڑ کے رکھتا ہے رشتہ داروں سے، تو اللہ کا واسطہ وہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور قطع تعلقی والے کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بند دروازوں کی وجہ سے ہماری دعا بھی زمین پر نہ پٹخ دی جائے۔ اگر دعا قبول کروانی ہے تو مجمع میں قطع رحمی والا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہو استغفر اللہ۔ کتنی جھنجھوڑ دینے والی بات فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہماری دعائیں اوپر نہیں جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث رمضان میں آپ نے اکثر سنی ہوگی، شب قدر کتنی عظمت والی رات تھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی عظمت والی رات تھی شب قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا بڑا عجیب معاملہ ہے، میں رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ جہالت والا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا، اے میرا صحابی، اگر اس طرح کی بات ہے جس طرح تو بتا رہا ہے تو سن، پھر تو ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہا ہے، اور سن، جب تک تو ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کو جواب دیتا رہے گا، جب تک تو یوں کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک تیرا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اور قرآن نے بھی یوں بیان کیا ہے، ادفع باللتی احسن السیئۃ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہ دے۔ ہمارے ہاں بڑا ایک مقولہ مشہور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، فرمایا نہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، ادفع باللتی احسن السیئۃ، اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ جواب دے، اگر تیرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو بردباری کے ساتھ جواب دے، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے دشمن بھی تیرے گہرے دوست بن جائیں گے۔ اور مثال دیکھنی ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیجئے۔ فتح مکہ کا دن ہے، برادری کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کی بیٹی کو مارا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے جان کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے
ظلم کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اب سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں تمہارے بارے میں؟ سب نے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار بنے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک ظلم تمہارا مجھے یاد ہے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں آج کسی کو کچھ نہیں کہتا، جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ جب آپ نے معافی کا اعلان کیا، توجہ کرنا اسلام آباد کے مسلمانوں، سننا توجہ کے ساتھ، جب آپ نے معافی کا اعلان کیا، یہ وہی مکے والے تھے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ایمان قبول نہ کیا، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آوازیں سنی ایمان قبول نہ کیا، درختوں کے سلام بھی سنے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جنگل کے درندوں نے اللہ کے نبی سے کلام کیا، یہ پھر بھی ایمان قبول نہ کر سکے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہ کیا، لیکن میرے نبی کے معافی والے اخلاق دیکھ کر سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اچھے اخلاق تو اپناؤ، نبی پاک کا نام تو سارے لیتے ہو، دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق تو کر کے دکھاؤ، پھر دیکھنا وہ جو میرے نبی کے دشمن تھے نا، وہ پھر میرے نبی کے پہرے دار بن گئے، میرے نبی کے تابع دار بن گئے، میرے نبی کے خدمتگار بن گئے۔ اچھے اخلاق تو بھی اختیار کر، معاف کرنے والی عادت تو بھی سیکھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ کس طرح تیرے رزق میں بھی برکت آئے گی، تیرے عمر میں بھی برکتیں آئیں گی، اور تم افضل اعمال کر کے رب کا محبوب بھی بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا